الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کا سلسلہ اسلام اور سائنس الحمدللہ عز و جل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سمر سیزن از ہیئر، شدید گرمی کا موسم ہے۔ کمبائن ہیٹ ویو ایٹ ایوری پلیس، بیٹ ہوم، کلاس روم اور ورک پلیس، ہر جگہ گرمی کی شدید لہر موجود ہے، اور یہ وہ موسم ہے جس میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹرپس یعنی سیریں کی جاتی ہیں۔ صرف یو ایس اے کے اندر 650 ملین لانگ ڈسٹینسز پلان کیے جاتے ہیں۔ بچوں کو اسکولوں سے چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور انسانی تاریخ کو اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو تاریخ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سمر ویکیشنز کو یعنی اس سمر سیزن کو، گرمیوں کے موسم کو ہالیڈیز کا اور فن ٹائم کا سیزن کہا جاتا ہے۔ لوگ چھٹیاں کرتے ہیں، سیریں کرتے ہیں، اور بہت سے فروٹس ہوتے ہیں اس کے اندر۔ دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور ڈے ٹائم ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ سن لائٹ کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے۔ سن لائٹ کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سورج یعنی جو سورج کی روشنی ہے وہ ارلی مارننگ میں آ جاتی ہے، اور رات کو جو مغرب کی اذان ہے وہ بھی لیٹ ہوتی ہے، تو ڈے ٹائم جو سورج کی روشنی کا دورانیہ وہ بڑھ جاتا ہے، اور سورج کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہت مزیدار پھل ہوتے ہیں اس سیزن میں، مختلف رنگوں کے پھل دسترخوان کی جب زینت بنتے ہیں تو پھر دسترخوان بھی سج جاتا ہے۔ مزیدار آم، لیچی، آڑو، خربوزہ، تربوز، واقعی یہ گرمیوں کی بہترین اور مزیدار سوغات ہے۔ اور ایک اور چیز جس کا تذکرہ ہم کریں گے وہ گنے کا رس۔ اٹس ویری بینیفیشل، پوٹیشیم، میگنیشیم اور کیلشیم سے بھرا ہوا یہ گنے کا رس، اس میں الکلائن نیچر ہوتی ہے، کینسر سے بچانے کے لیے بھی اس کے اندر بہت سے فوائد موجود ہیں۔ پانی بہت زیادہ پیا جاتا ہے گرمیوں کے سیزن میں، اور پینا بھی چاہیے، لیکن پانی صاف ہو۔ واٹر بورن ڈیزیزز کی وجہ سے بہت سی اموات ہوتی ہیں۔ ایک حیران کن معلومات میں آپ سے شیئر کروں، ہماری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب چند اونس پانی پینا بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، 6 ماہ سے کم عمر بچے اگر پانی پئیں تو یہ ان کے لیے خطرناک ترین ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک جوان آدمی کا جسم جو ہوتا ہے اس کا 55 سے 65% پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک بچے کے جسم کا 70% سے 75% پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 6 ماہ کا ہونے تک ان کو پانی نہیں پینا چاہیے، نہ نلکے کا، نہ کنویں کا، نہ کسی جھرنے کا، کیونکہ سارے پلین واٹر ہی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان کے گردے جو ہوتے ہیں، کڈنیز جو ہوتی ہیں، یہ فرق اس میں ہوتا ہے۔ بچوں کی کڈنیز، بچوں کے گردے بڑوں کے گردوں سے آدھے سائز کے ہوتے ہیں، اور یہ 5 انچ لمبی، 3 انچ چوڑی، بالکل کمر کے نیچے پیچھے کی طرف جو ہوتی ہے کڈنیز، یہ بہت سے فنکشن پرفارم کر رہی ہوتی ہے، جس میں ایک امپورٹنٹ فنکشن وہ فلٹریشن آف بلڈ بھی ہے، کہ خون کو صاف کرنے کا فنکشن ہوتا ہے۔ اب پانی اتنا پیا جائے جتنی اس کڈنی میں، اس گردے میں صلاحیت ہے اس کو فلٹر کرنے کی۔ اگر پانی زیادہ ہوگا تو گردے اس کو فلٹر نہیں کریں گے، بلکہ اس کو باؤنس بیک کر دیں گے، اس پانی کو دوبارہ خون میں پھینک دیں گے، اور وہ پانی خون کو مزید پتلا کر دے گا، جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ پانی خون میں شامل ہو جائے اور بہت زیادہ شامل ہو جائے، اس کو ہائپونیٹریمیا کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں کنفیوژن، وامٹنگ، مسل سپیزم یعنی پٹھوں کی سوجن وغیرہ ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ یہ حالت میراتھن رنرز میں ہوتی ہے، وہ لوگ جو دوڑے لگاتے ہیں، اور دوڑے لگانے کے دوران وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کافی زیادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی اگر بہت زیادہ ہو جائے تو ان کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے، جس کو واٹر انٹاکسیکیشن کہتے ہیں۔ 200,000 کیسز واٹر انٹاکسیکیشن کے ہر سال امریکہ میں رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس سے دماغ کے خلیے سویل ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور ایکسٹریم کیسز کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن جو جوان لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ حالت تب ہوگی جب وہ 2.5 گیلن سے 5 گیلن پانی ہر گھنٹے بعد پیئیں گے، جو کہ اتنا پانی پینا تو ممکن نہیں ہوتا۔
تو بہرحال اگر بچوں کے جو گردے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے گردے بڑے نہیں ہوئے ہوتے, ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے, تو جو پانی ان کے جسم میں داخل ہوتا ہے وہ فلٹر آؤٹ نہیں ہوتا, خون میں شامل ہو جاتا ہے, خون کو پتلا کر دیتا ہے, اور اس وجہ سے وہ بچے, اس کا نقصان ان کو ہو سکتا ہے. اچھا, یہ صرف بچوں میں سادہ پانی پینے کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا, بلکہ اگر آپ بچوں کا دودھ بنا رہے ہیں, پاؤڈر والا دودھ بنا رہے ہیں, اس پاؤڈر والے دودھ کے اندر اگر آپ زیادہ پانی ڈال دیں پاؤڈر میں, تب بھی پانی کی مقدار بڑھ سکتی ہے. نہاتے وقت اگر بچوں کے منہ میں زیادہ پانی جائے, گلپ کریں وہ, تب بھی ان کے اندر پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے. آئیے اب اپنے سلسلے کے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں, اور وہ ہے سمر سیزن, ٹاپک گرمی. مدنی چینل کے ناظرین, اپریل 30 منڈے 2018 نواب شاہ کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا. دس مائٹ بی دا ہائیسٹ ٹیمپریچر ایور ریلائبلی میجرڈ ان دا پلانٹ ان دا منتھ آف اپریل. اپریل کے مہینے میں پورے کرۂ ارض پر اتنا زیادہ درجہ حرارت شاید نہیں ہوا. تو سمر سیزن جو کہ خزاں اور بہار کے درمیان آتا ہے اور چاروں موسموں میں سب سے زیادہ گرم موسم سمجھا جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, میں یہاں پر ایک دلچسپ معلومات بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ پوری دنیا میں آج تک سب سے زیادہ گرم ترین وقت اور گرم ترین دن کون سا تھا. یاد رکھیے 1913 میں کیلیفورنیا یو ایس اے کے اندر ریکارڈ کیا گیا, درجہ حرارت تھا 56.7 ڈگریز. اور پاکستان میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 26 مئی 2010 کو مونجو داڑو میں 53.5 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جو بعض اعداد و شمار کے مطابق پورے ایشیا میں ریکارڈ ہونے والا سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا. دوسرے نمبر پر پاکستان میں 26 مئی 2010 کو ہی لاڑکانہ سندھ میں 53.2 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. ہماری زمین, پلانٹ ارتھ, اللہ کے کرم سے سورج سے بہت مناسب فاصلے پر ہے, بہت زیادہ قریب نہیں ہے کہ سب کچھ جل جائے, اور بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے, یخ ہو جائے, بلکہ بڑے آپٹیمل ڈسٹینس پر ہے. That is why this is the only known planet with life. یہی وجہ ہے کہ زمین پہ زندگی موجود ہے. ہماری زمین پہ پانی کی بارش ہوتی ہے. بعض سیارے ایسے ہیں جہاں پہ لوہے کی بارش ہوتی ہے, کہیں پر تیزاب کی بارش ہوتی ہے, کہیں سلفر کی بارش ہوتی ہے, اور ایک سیارہ تو مدنی چینل کے ناظرین ایسا بھی ہے جہاں پہ ہیروں کی بارش ہوتی ہے, جی ڈائمنڈز کی. تو ہماری زمین پہ الحمدللہ پانی کی بارش ہوتی ہے, اسی لیے یہاں پہ زندگی ممکن ہے. پسینہ بہت آتا ہے گرمیوں کی موسم میں, اینڈ ریمبر دس سویٹنگ پرسپائریشن از اے بلیسنگ. یہ پسینہ آنا بہت بڑی نعمت ہے. انسانی جسم کا درجہ حرارت 98.6 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے, اور جب گرمی کی وجہ سے یا ایکسرسائز کی وجہ سے یہ درجہ حرارت بڑھ جائے تو پھر اندر گرمی ہو جاتی ہے اور پسینہ جسم سے باہر آتا ہے, اور یہ پسینہ اس گرمی کو لے کر باہر آتا ہے اور اس گرمی کو ایویپوریٹ کر دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیے پسینے کے اندر 99% پانی ہوتا ہے, 1% منرلز, سالٹس اور لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے. اور پسینے سے چربی نہیں گھلتی. ایک مسکنسپشن اور متھ پائی جاتی ہے کہ پسینہ نکلا تو چربی گھل رہی ہے. نو, چربی نہیں گھلتی, بلکہ پسینہ پانی کا اخراج ہوتا ہے, اور جب پسینہ آ جائے جو پانی نکلا ہوتا ہے اس کو جلد از جلد پورا کر لینا چاہیے. انسانی جسم میں کچھ 40 لاکھ سے زیادہ سویٹ گلینڈز موجود ہیں, غدود ہیں, ایسی مشینیں ہیں جو پسینہ پیدا کر رہی ہیں. ان کو ایکرائن اور ایپوکرائن گلینڈز کہا جاتا ہے. یہ ہتھیلیوں پر, پاؤں کے تلووں پر, ماتھے پر, گال پر اور بغلوں میں زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں. سمجھ لیجئے پسینہ پیدا کرنے والی مشینیں ہیں جو کہ ہر وقت اپنا کام کر رہی ہیں اور بہت نائسلی کرتی ہیں. لیکن اگر ایسا ہو کہ انسان کا جسم بہت زیادہ گرمی کو ایکسپوز رہے, بہت زیادہ گرمی میں رہے, تو سب سے پہلے انسان کے جسم پہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پسینہ آنے کا نظام بند ہو جاتا ہے, شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ جو مشینیں ہیں یہ کام کرنا بند کر دیتی ہیں, اور جیسے ہی یہ بند ہوئی تھوڑی دیر میں ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے, لو لگ جاتی ہے, شدید قسم کی گرمی لگ جاتی ہے, اور یہ بیماری ہے. جھٹکے آتے ہیں, بخار چڑھ جاتا ہے, اور فلش سکن ہو جاتی ہے, لال رنگ کی جلد ہو جاتی ہے, تیز سانسیں ہو جاتی ہیں, تیز دھڑکن ہو جاتی ہے, سخت پیاس لگتی ہے. اب اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ گاڑی جا رہی تھی, گاڑی گرم ہو گئی,
اب گاڑی گرم ہوئی, گاڑی کی وارننگ لائٹ بھی جل گئی کہ گاڑی گرم ہوگی. اب آپ کی مرضی ہے, یا تو آپ گاڑی کو اسی گرم حالت میں چلاتے رہے, یا آپ اس کو روک لیں, ٹھنڈا کر لیں, پھر چلائیں. اگر آپ گاڑی کو اسی گرم حالت میں چلاتے رہیں گے تو گاڑی آگے جا کے بالکل خراب ہو جائے گی, اور اگر اس کو ٹھنڈا کر لیں گے تو وہ صحیح چل جائے گی. اسی طرح اگر پتا چلے کہ گرمی بہت لگ رہی ہے, طبیعت بوجھل ہو رہی ہے, تو سب سے بہتر یہ ہے کہ فوراً حفاظتی تدابیر اختیار فرمائیں. ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کو لو لگی ہے, ہیٹ سٹروک کا وہ شکار ہے, تو سب سے پہلے اس کے جسم سے زائد کپڑے اتار دیں, اور اس کے بعد آئس پیکس, ویٹ ٹاول کے ذریعے اس کو ٹھنڈا کریں, پانی پلائیں, اور سب سے پہلے اس کو اٹھا کے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے جائیں. عام طور پہ گرمیوں میں ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی لگ جاتی ہے, لوگ دھیان نہیں کرتے, شدید دھوپ میں رہتے ہیں, اور عام طور پہ گرمیوں میں جو کیسز ہاسپٹل میں رپورٹ ہوتے ہیں ان میں ایک وجہ وہ گیسٹرنٹائٹس اور ڈائریا بھی ہوتی ہے, کیونکہ گرمی کی وجہ سے کھانا خراب ہو جاتا ہے. اب عام طور پہ جو باہر کھانا لگا ہوتا ہے ہوٹلز وغیرہ میں, وہ اس کے اتنا خیال نہیں کرتے, خراب کھانا بک رہا ہوتا ہے, یا گھروں کے اندر بھی عام طور پہ کچھ دیر کھانا پڑا رہ جائے تو خراب ہو جاتا ہے. اب اس چیز کا جب خیال نہیں کیا جاتا, وہ خراب کھانا, کنٹامینیٹڈ فوڈ, یاد رکھیے 200 سے زیادہ بیماریاں کنٹامینیٹڈ فوڈ, خراب کھانا کاز کر سکتا ہے. اور یہ صفائی کا دھیان بھی اگر رکھا نہ جائے تو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ہسپتالوں کے 50 سے 60% بیڈ ان مریضوں سے بھرے ہوتے ہیں جو گندگی یا گندا کھانا کھانے کی وجہ سے بیماری کا شکار ہوئے. سی مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے, اور اگر ایسی سچویشن بن جائے تو فوراً سے پہلے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. تربوز, واٹر میلن گرمیوں کی بڑی بہترین سوغات ہے. آپ جانتے ہیں ٹیکنیکلی تربوز پھل بھی ہے اور سبزی بھی ہے. جی, تربوز پھل بھی ہے اور سبزی بھی ہے. پھل اس لیے کہ بیج سے ہوتا ہے, اور سبزی اس لیے کہ یہ کوکمبر, تر جو فیملی ہوتی ہے, کھیرا, تر وغیرہ, اسی کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. یہ نہ صرف پانی کی کمی پوری کرتا ہے بلکہ کینسر سے بچاؤ میں بھی مددگار ہے. پٹھوں کی سوزش میں, سٹریس, ٹینشن, پریشانی کے اندر بھی یہ بہت زیادہ کارآمد ہے. آم, جس کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے, یہ بھی گرمیوں کی بڑی زبردست سوغات ہے. آم میں نا شوگر کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے. تبھی عام طور پہ آپ نے بڑے بوڑھوں کو کہتے سنا ہوگا کہ جب بچے کو موشن لگے ہوں, جب پخانے لگے ہوں, تو آم نہیں کھانا چاہیے. کسی حد تک یہ بات درست ہے, کیونکہ شوگر کانٹینٹ کی وجہ سے ڈائریا زیادہ ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں جو کہ شوگری ہوں, جن میں چینی کی مقدار زیادہ ہو, وہ ڈائریا کے دوران زیادہ نہیں کھانی چاہیے. ایسی حالت اگر ہو جائے تو پھلوں میں بہترین پھل وہ کیلا ہے. اسپغول اور دہی کا استعمال کیا جائے تاکہ یہ ہوم ریمیڈی ہو. لیکن اگر یہ سلسلہ بڑھ جائے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں فوراً سے پہلے ہاسپٹل رجوع کرنا چاہیے. ریممبر, جب بھی ڈائریا ہو, یعنی ایسا پیٹ خراب ہو کہ بہت زیادہ موشن آ رہے ہو اور پرابلم ہو, بچوں کو خاص طور پہ, فوراً ORS کا استعمال شروع کریں. جلد از جلد ORS کا استعمال شروع کریں. ORS ان حالات کے اندر ایک بہت اہم ترین چیز ہے. یاد رکھیے, جب جسم سے پانی نکلتا ہے تو اس کے بہت سے میکنزم ہوتے ہیں. پسینے کے ذریعے پانی نکلتا ہے, پخانے کے ذریعے پانی نکلتا ہے, وامٹنگ کے ذریعے یعنی الٹی کے ذریعے پانی نکلتا ہے. تو جب ان ذرائع سے پانی نکلتا ہے تو خالی پانی نہیں ہوتا, وہ نمکیات ہوتے ہیں. اور جب بھی ڈائریا ہو, گیسٹرنٹائٹس ہو, سادہ پانی پینے سے وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی. اس کے لیے ORS والا پانی ہی پینا چاہیے تاکہ وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو. اور ORS کبھی بھی زیادہ پانی میں نہ بنائیں, بلکہ ساشے کے اوپر جو ہدایات درج ہیں اتنا ہی ORS بنائیں. 4 گلاس میں 1 پیکٹ ORS کا ڈالنا ہے تو 4 گلاس میں ڈالیں, 5واں گلاس اس میں نہ ڈالیں. یا چھوٹا اگر پیکٹ ہے تو 2 گلاس میں ڈالیں. اگر آپ پانی زیادہ ڈال دیں گے تو وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا, ORS کا وہ اثر باقی نہیں رہے گا. بالکل 1 لیٹر میں کا مطلب 1 لیٹر ہی ہونا چاہیے. اور جب بچہ واٹری موشن کرے تو اس کے وزن کے حساب سے اس کو ORS دینا ہوتا ہے. 1 کلو پر 10 ملی لیٹر ORS پلانا ہوتا ہے. یعنی بچے کا وزن 1 کلو کے حساب سے 10 ملی لیٹر. اگر بچہ 25 کلو کا ہے تو اس کو پورا 1 گلاس ORS ہر پخانے کے بعد دینا ضروری ہے, ورنہ وہ گرتا چلا جائے گا, پرابلم بڑھ جائے گی,
اور پھر بات آگے بھی جا سکتی ہے. پانی کی مقدار اگر بہت زیادہ کم ہو جائے, یاد رکھیے گردے فیل ہو جاتے ہیں. یہ گردوں کا نظام ایسا بنا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو کام چاہیے, اگر کام نہیں ملے گا تو یہ کام کرنا ہی چھوڑ دیں گے. اگر پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو یہ کام کرنا ہی چھوڑ دیں گے, گردے فیل ہو سکتے ہیں اگر گیسٹرنٹائٹس بڑھ جائے اور پانی کی مقدار پوری نہ کی جائے. اب بچہ ORS بھی نہیں پی رہا, پخانے بھی لگے ہوئے ہیں, الٹیاں بھی کر رہا ہے, تو فوراً دیکھیں کیا اس میں پانی کی کمی تو نہیں ہو گئی. جلد کو دبائیں, جب آپ جلد کو دبائیں گے اگر وہ جلد چھوڑنے سے آہستہ آہستہ واپس آتی ہے, آنکھیں سوکھ گئی ہیں, زبان سوکھ گئی ہے اور نڈھال ہو گیا ہے بچہ, بی پی لو ہو گیا ہے, اس کی حرکتیں کم ہو گئی ہیں, فوراً ہاسپٹل لے کر جائیں اور اس بچے کو ڈرپ لگوائیں تاکہ اس کے جسم میں یہ کمی پوری ہو سکے. اگر یہ کمی پوری نہیں ہوگی تو یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین, اس کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ بچوں میں اور بوڑھی عمر کے افراد میں جن میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے. آئیے آپ کو ایک اور دلچسپ معلومات گرمیوں کے حوالے سے دوں. گرمیوں کے حوالے سے جو بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں, موبائل کے ٹاورز ہوتے ہیں اور دیگر ٹاورز ہوتے ہیں لوہے کے بنے ہوئے, یہ بڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوہا گرمی میں پھیلتا ہے. آئیفل ٹاور جو کہ فرانس کے اندر ایک بہت بڑا ٹاور ہے, گرمیوں میں 6 انچ لمبا ہو جاتا ہے. اور پھر جولائی میں جون میں آئس کریم کھائی جاتی ہے جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس ایک فوڈ ہے, بڑی پسند ہے بچوں کو بھی اور بڑوں کا بھی من بھاتا کھاجا ہے. کئی ملکوں کے اندر تو جولائی میں نیشنل آئس کریم منتھ منایا جاتا ہے, یعنی سارے اس مہینے کے اندر آئس کریمز کھاتے ہیں. بہرحال یہ بات یاد رکھیے گا کہ آئس کریم ہمیشہ دودھ کی بنی ہو, ڈیری آئس کریم ہو. پچھلے دنوں جو فوڈ اتھارٹیز ہیں پاکستان میں کئی شہروں میں انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور ایسے برانڈز کو انہوں نے نومینیٹ بھی کیا کہ جو ویجیٹیبل فیٹ سے بنی ہوئی آئس کریم بیچ رہے ہیں اور دودھ سے بنی ہوئی آئس کریم نہیں بیچ رہے, یہ آئس کریمیں بچوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. پورے سال کا سب سے بڑا دن بھی گرمیوں میں آتا ہے. پاکستان میں یہ دن جون کی 22 تاریخ ہوتی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ تھنڈر سٹارم, سب سے زیادہ سیلاب, سائیکلونز, ہریکینز, بہت بڑے بڑے سمندروں میں جو سیلاب آتے ہیں اور تھنڈر سٹارمز آتے ہیں, یہ بھی گرمیوں میں ہی آتے ہیں. مونسون کا سیزن بھی گرمیوں میں آ جاتا ہے. مونسون کا سیزن وہ ہوتا ہے جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, خوب بارشیں ہوتی ہیں اور حبس بھی ہو جاتا ہے, پسینہ خوب نکلتا ہے. لوگ اس مہینے میں اس موسم کے اندر دیکھتے ہیں کہ قمیضیں بھر جاتی ہیں پسینوں سے اور بہت زیادہ اریٹیبلٹی ہوتی ہے. کچھ حفاظتی تدابیر مونسون کے حوالے سے سماعت فرمائیں. نمبر 1, زیادہ سے زیادہ پانی پیجیے. پانی کون سا پینا ہے؟ بوائلڈ واٹر. ریممبر بوائلڈ واٹر. ایکسپرٹس کے نزدیک پکا ہوا پانی یعنی بوائلڈ واٹر وہ منرل واٹر سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. یہ دیکھیے کہ جب آپ پانی بوائل کرتے ہیں نا تو گرمی کی وجہ سے کئی پیتھوجنز, کئی مائکرو آرگینزمز, کئی بیکٹیریا, کئی جراثیم وہ مر جاتے ہیں. اور پھر بوائلڈ واٹر کے اندر ٹرانسپورٹیشن بھی آسان ہوتی ہے. گھر کے اندر ایک آپ فکس کر لیں ایک برتن, اس کے اندر پانی گرم کیا, اس کو چھان لیا, چھان کے اس کو آپ نے رکھ لیا پانی کو اور پھر سب کو بتا دیا کہ سب یہی پانی پیئیں. یاد رکھیے واٹر بورن ڈیزیزز جو پانی کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہیپاٹائٹس اے اور ای بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا, یہ بھی گندے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹائیفائڈ بھی گندے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے. پولیو تک گندے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو دیکھیے پانی زیادہ سے زیادہ پیجئے لیکن پانی صاف پیجئے تاکہ واٹر بورن ڈیزیز, پانی سے ہونے والی بیماریوں کا شکار آپ کہیں نہ ہو جائیں. بارش میں بھیگنے سے بچیے اور اگر بارش میں بھیگ جائیں تو پھر اے سی کے اندر یا کولر کے سامنے ڈائریکٹ ایکسپوجر پہ نہ جائیں. اگر آپ چلے جائیں گے اس سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے اور اس سے بخار بھی ہو سکتا ہے اور دیگر فرنجائٹس, کھانسی وغیرہ بھی لگ سکتی ہے. فل سلیوز شرٹ پہنیں. ساکس بھی اگر ہو سکے تو یوز کریں کیونکہ اس سیزن میں مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مچھروں سے پھیلنے والی بیماریاں ویکٹر بورن ڈیزیزز وہ بڑھ جاتی ہیں. ملیریا کا ایپیسوڈ ہوتا ہے, یلو فیور ہے, چکن گنیا ہے, ڈینگی ہو جاتا ہے جو کہ پھر بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. باہر کے کھانے سے خاص طور پہ بچیں. صفائی کا دھیان نہیں رکھا جاتا عام طور پہ, گرمی زیادہ ہوتی ہے, کھانا خراب ہو جاتا ہے, اس کو ریپلیس بھی نہیں کرتے کیونکہ پروفٹ موٹیوز ہوتے ہیں. ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں, ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں, ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں, ہاتھ دھوتے رہیں, ہاتھ دھوتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ دھونا صفائی کے بہترین اصولوں میں سے ایک اصول. آئیے
میں WHO کی گائیڈ لائنز کے مطابق آپ کو ہاتھ دھونا سکھاتا ہوں کہ ہاتھ کس طرح سے صحیح طریقے سے دھوئے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نلکا کھولیں, نلکا کھول کے جو بھی صابن یا آپ نے کلینر استعمال کرنا ہے اس کو ہاتھوں پہ ملیں. اس کے بعد انگلیوں کا خلال کریں دونوں طرف سے اچھی طرح سے. اس کے بعد انگلیوں کے اندرونی حصوں کو لیفٹ اور رائٹ صاف کریں. اس کے بعد انگلیوں کے پوروں کو یوں اپنے پام پہ رگڑ کر صاف کریں. اس کے بعد یوں انگوٹھے کو صاف کریں اور پھر اپنے ہاتھ کو پانی سے اچھی طرح دھو لیں. یوں آپ کے ہاتھ ہر اینگل سے صحیح طریقے سے دھل جائیں گے. اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کیجئے اور گھر سے جب آپ اندر آئیں گھر میں تب ہاتھ دھو لیں, جب آپ کھانا کھانے لگے تب ہاتھ دھو لیں اور ہاتھ دھوتے رہیں تاکہ آپ کی یہ ہائیجین ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے. ڈاکٹرز کے مطابق گرمیوں میں مونسون ہاسپٹل ایمرجنسی میں رش بڑھ جاتا ہے, اس کی وجہ کنٹامینیٹڈ فوڈ بھی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ گرمیوں کے اندر کبھی بھی تاروں کو اور کھمبوں کو یوں ہی چلتے چلتے ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ ان میں بجلی ہو سکتی ہے جو کہ بہت زیادہ نقصان کا سبب بن سکتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, احتیاط بہت بڑی چیز ہے, احتیاط کرنی چاہیے خاص طور پہ بچوں میں اور بڑی عمر کے افراد میں. اور عام طور پہ جب پاور آؤٹیج ہوتی ہے, جب لوڈ شیڈنگ ہوئی ہوتی ہے, بتی چلی جاتی ہے, اس وقت یہ چیزیں مزید ایگزربیٹ ہو جاتی ہیں, بڑھ جاتی ہیں, اس وقت اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول میں تحریر فرماتے ہیں کہ 2015 میں پاکستان سخت گرمی کی لپیٹ میں آیا. اسی دوران رمضان بھی جلوہ گر ہوا. ایک اطلاع کے مطابق صرف کراچی میں 4800 اموات ہوئیں. پھر ایک دفعہ اس طرف آتے ہیں اور یہ جو اموات ہوئیں, فرمایا کہ شدید گرمی سے زیادہ افراد وہ متاثر ہوئے جن میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ جو انسان کا تھرمو ریگولیٹری سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوتا جب انسان بچپن میں ہوتا ہے. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ انسان کے جسم میں 40 لاکھ گلینڈز ہوتے ہیں اور ان گلینڈ سے پسینہ باہر نکلتا ہے گرمی کے موسم میں. بچوں کے اندر یہ سسٹم گلینڈز کا اور پسینے کا اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, تو بچے بڑی جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے بچوں کو چھٹی بھی دی جاتی ہے, گرمیوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں بچوں کو تاکہ اسکول کے اندر ان پر لوڈ زیادہ نہ ہو. اکثر بچوں میں پانی پینے کی عادت نہیں ہوتی. مدنی چینل کے ناظرین, پانی پینا انتہائی ضروری ہے اور پانی پینے کی جن بچوں کو عادت نہیں ہوتی ان کو پانی پینے کی عادت ڈالنا بھی بہت ضروری ہے. پیار سے سمجھا کر پانی پلانا چاہیے. گرمی ہو یا سردی ہو, بلا شبہ گرمیوں میں پانی کی ضرورت زیادہ ہے کیونکہ پسینہ نکل رہا ہے, لیکن سردیوں میں بھی پانی پینا چاہیے. ایک دن کی ریکوائرمنٹ 3 لیٹر پانی یعنی 8 گلاس پانی ہے, اور 8 گلاس پانی یہ پینے کے بعد یعنی سیٹیٹی ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھار کچھ لوگوں کا پیشہ ایسا ہوتا ہے, مشقت والا کام وہ کرتے ہیں, ہیوی کام کرتے ہیں, ان کو پسینہ زیادہ آتا ہے. اور کچھ لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے, تو ان جگہوں پر بھی پسینہ زیادہ آتا ہے, تو وہاں پر 8 گلاس سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین, پانی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور صاف پانی دنیا کے اندر بہت زیادہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے واٹر ویسٹیج کی وجہ سے. اور واٹر ویسٹیج کی وجہ سے پانی کی مقدار میں کمی یہ الارمنگ ہے اس وقت دنیا کے اندر. دس از ون آف دا الارمنگ ایشوز وچ وی آر فیسنگ, واٹر اسکیرسٹی. آج سے کچھ عرصہ پہلے 20 فٹ 40 فٹ کھودتے تھے, بالکل صاف پانی پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر نکل آتا تھا, اور اب تو 200 فٹ تک پاکستان کے کئی شہروں میں کھودا جاتا ہے تب بھی صاف پانی نہیں نکلتا. تو پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں. میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک انفارمیشن. دنیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے کیپ ٹاؤن, ساؤتھ افریقہ کے اندر. وہاں پر پانی کے جتنے ذخائر ہیں اس کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے قبضہ کر لیا. انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ پورے شہر میں پانی کی ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے. ہر بندے کو مخصوص مقدار میں پانی دیا جائے گا کیونکہ پینے والا پانی اویلیبل نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں اسی شہر میں گھر گھر سوئمنگ پول ہوا کرتے تھے, بیش بہا پانی تھا, لیکن آج وہاں پر پانی بوتلوں میں مل رہا ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. یہ جو پانی گر رہا ہوتا ہے نلکے سے, یہ ایک سہانا منظر کہیں ماضی کا حصہ نہ بن جائے. بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں پانی, ہم بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں, جبکہ پانی بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر ایسا ہی حال رہا تو جو نیچے ایکوا فائر ہے نا, جہاں سے پانی آتا ہے زمین کے نیچے, وہ نکل تو رہا ہے لیکن وہ بھر نہیں رہا. وی آر ناٹ ریفلنگ دس ایکوا فائر. پانی کے ذخائر اور پانی کا اکٹھا ہونے کا نظام وہ اتنا پیور نہیں ہے. ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینی ہے اور پانی کی اسکیرسٹی سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے. اگر آپ برش کر رہے ہیں اور آپ نے پانی کا نلکا کھلا چھوڑ دیا ہے
تو یہ 10 لیٹر سے زیادہ پانی ایک ہی دفعہ میں ضائع ہو سکتا ہے، جو کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک کرامت سنتے ہیں۔ الحمدللہ فرمایا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا جب جناب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنے منہ مبارک سے لعاب لگایا تو ساتھ میں یہ دعا بھی دی، یعنی اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے، اس دن سے مجھے نہ گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس موضوع کے اوپر گرمی کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بہت ہی زبردست رسالہ تحریر فرمایا، اور وہ رسالہ ہے گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول۔ ایکسلنٹ ماسٹر پیس ہینڈ رائٹنگ، بہت ہی خوبصورت انداز تحریر اور بہت ہی زبردست رسالہ آپ نے لکھا ہے۔ 5 سال کا 5ویں کلاس کا بچہ ہو، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، الحمدللہ انداز بیان میرے امیر اہل سنت کا ایسا ہے، اتنا زبردست ہے کہ جب ہمیں پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امیر اہل سنت نے کتنا بڑا ہمارے لیے بہترین یہ رسالہ تحریر کیا۔ آپ اس رسالے میں لکھتے ہیں الحمدللہ گرمی کا موسم بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ گرمی کی شدت بڑھ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ سردی اور گرمی کو برا کہنا بہت معیوب ہے۔ گرمی کے موسم کا گلہ شکوہ کرنے والا ایک طرح سے گرمی کو پیدا کرنے والے کی شکایت کر رہا ہے، گویا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گرمی بڑھا دی ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ گرمی کی شدت سے اپنے لیے عبرت کا سامان کرے اور اس کے ذریعے معاشر کی گرمی اور جہنم کی ہولناک آگ کو یاد کرنا چاہیے کہ آج جب دنیا کی معمولی گرمی صحیح نہیں جا رہی تو کل محشر میں وہ ہولناک گرمی اور آگ کیوں کر برداشت کی جا سکے گی۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی نے جب بھٹی کی آگ دیکھی تو انہیں جہنم کی خوفناک آگ یاد آ گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ ہم انہیں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف پلٹے اور انہیں آواز دی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور لوگوں کو عصر کی نماز پڑھا کر واپس تشریف لائے، پھر آواز دی لیکن جواب نہ ملا، پھر تشریف لے گئے، مغرب کی نماز پڑھا کر لوٹے اور آواز دی لیکن ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا، پھر تشریف لے گئے، عشاء کی نماز پڑھا کر لوٹے اور آواز دی لیکن ان کی طرف سے پھر بھی کوئی جواب نہ ملا، حتیٰ کہ سحری کے وقت سردی کے باعث ہوش میں آئے۔ اللہ رب العزت کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے، بالخصوص یہ رسالہ dawat-islami.net ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، ہارڈ کاپی میں ریگولر فارم میں حاصل کیجئے، وہاں سے اپنے دیگر احباب کو تقسیم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔